ایک شخص سے نقل کیا ہے۔ اس سیف بن عمر کے بارے میں پھر میں آگے چل کر مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون شخص تھا اور کیسا شخص تھا۔ یہ درج ذیل اشخاص ان میں مشہور ترین افراد میں ابن اسیر، ابن کثیر، ابن خلدون۔ مذکورہ تینوں اشخاص نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں عبداللہ بن سبا کے افسانے کو طبری سے نقل کیا ہے۔ یعنی تاریخ طبری وہ کتاب ہے جس میں سب سے پہلے اس افسانے کو نقل کیا گیا ہے، اور اس کا راوی تھا سیف بن عمر۔ اب اس کے بارے میں، سیف بن عمر کے بارے میں، سیف بن عمر تمیمی ایک شخص نے گزشتہ دوسری صدی کے دوران 2 کتابیں لکھی ہیں۔ اس کی پہلی کتاب الفتح الدردہ اور دوسری کتاب الجمل۔ ان 2 کتابوں میں درج ذیل مطالب کی ملاوٹ کی گئی ہے۔ ایسے حوادث و اتفاقات کی تخلیق کرنا جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور دوسرا رونما ہوئے حقیقت حوادث و واقعات میں تحریف کر کے مثبت کو منفی اور منفی کو مثبت دکھانا، یہ اس خبیث شخص نے کیا تھا۔ اس بے لگام اور جھوٹے شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند من گھڑت اصحاب جال کیے، جن کے سعیر، ہرحاز، آت، حمیزہ وغیرہ نام رکھے۔ اپنی طرف سے ایک کردار اس نے گڑھ لیے کہ یہ بھی رسول خدا کے اصحاب تھے، حالانکہ اس نام کے صحابہ کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے، اور ان سے پھر یہ روایتیں نقل کرنے لگا۔ اس نے تابعین اور غیر تابعین کے کچھ اشخاص جال کیے اور ان کی زبانی اپنی جعلی حدیثیں نقل کی۔ اس کے انہی تخلیقات میں سے ایک سورما ہے جس کی شخصیت کو اس نے جال کیا اور اس کا فرضی نام بھی معین کیا، اور چند داستانوں کو گڑھ کر اس سے نسبت دی۔ یہ افسانوی سورما عبداللہ بن سبا ہے، جس کسی نے بھی شیعوں پر تہمتیں لگائی ہیں اور ان کے بارے میں جال یا نفاق کے سبب افطرا پردازی کی ہے، ان سب نے اسی پر اعتماد کیا ہے اور اس کی باتوں پر تکیہ کیا ہے۔ یعنی یہ جو سیف بن عمر نامی شخص ہے، اس نے عبداللہ بن سبا نامی شخص کو تخلیق کیا۔ افسانوی شخص ہے، حقیقت میں عبداللہ بن سبا نام کا کوئی شخص وجود ہی نہیں رکھتا ہے۔ اس نے بہت سارے اصحاب اور تابعین کو بھی جال کیا ہوا ہے، اپنی طرف سے، اپنے ذہن سے اس نے ان چیزوں کو گڑھ لیا تھا۔ صحابہ کے بھی نام گڑھے اس نے، تابعین کے بھی نام گڑھے، اور اسی طرح شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے، شیعوں پر تہمتیں لگانے کے لیے اس نے ایک کردار، ایک شخصیت گڑھ لی جس کا نام عبداللہ بن سبا بھی اس نے رکھ دیا۔ سیف کے بعد مورخین کی ایک جماعت نے فریب اور دھوکے سے بھری ان 2 کتابوں کو سند بنا کر کسی قسم کے تامل و تدبر کے بغیر دروغ پرداز اور چال باز سیف کے نظریات اور اندیشے کو نقل کیا ہے۔ اس طرح اس کے مذموم تفکر سے استفادہ کیا گیا۔ طبری پہلا شخص تھا جو سیف کے دام فریب میں پھنس گیا۔ اس کے بعد ابن اسیر، ابن عساکر، ابن کثیر، ابن خلدون اور دوسرے لوگ طبری سے آنکھیں بند کر کے روایت نقل کرنے کے سبب اس گڑھے میں گر گئے۔ اس طرح جھوٹے سیف کی تخلیقات کی تاریخی کتابوں اور منابع میں بلا واسطہ طور پر ملاوٹ ہوئی ہے، لیکن ان کی جڑ اور بنیادی وہی سیف کی 2 کتابیں الفتح اور الجمل ہیں۔ علامہ سید مرتضی عسکری کی کتاب عبداللہ بن سبا مذکورہ حقائق کو صحیح دلائل کی بنا پر آشکارا کرتی ہے اور قارئین کو صاف اور